ایک بطخ تھی جس کے 6 انڈے تھے۔ وہ ان پر بہت فخر کرتی تھی۔ ایک کر کے انڈے پھٹ گئے اور 5 پیلے رنگ کی بطخ کے بچے نکل آئے۔ وہ بہت پیارے تھے اور بطخ کی ماں ان سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن ایک انڈا باقی تھا۔ یہ دوسروں سے بڑا اور سیاہ تھا۔ بطخ کی ماں حیران تھی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے انتظار کیا لیکن یہ نہیں نکلا۔ اس نے اس پر تھوڑی دیر بیٹھنے کا فیصلہ کیا، اس امید پر کہ یہ جلد ہی کھل جائے گا۔ آخر کار کئی دنوں کے بعد آخری انڈا پھٹا اور ایک عجیب سی بطخ کا بچہ نکلا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح پیلا اور پھڑپھڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ سرمئی اور کھردرا تھا۔ اس کی گردن لمبی اور پاؤں بڑے تھے۔ وہ بالکل بطخ کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ بطخ کی ماں حیران اور مایوس تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ وہ بدصورت ہے اور کاش وہ اس کا بیٹا نہ ہوتا، لیکن اس نے مہربان ہونے کی کوشش کی اور اسے اپنے بطخ کے باقی بچوں کے ساتھ تالاب میں لے گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، دوسری بطخوں نے بدصورت بطخ کو دیکھا اور اس پر ہنسنے لگے۔ انہوں نے اسے ناموں سے پکارا اور اس کی شکل کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے اسے دبوچ لیا اور بھگا دیا۔ بدصورت بطخ کو بہت اداس اور تنہا محسوس ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب سے اتنا الگ کیوں ہے۔ ایک دن اس نے آسمان خوبصورت سفید پرندوں کا جھنڈ، ان کی لمبی گردنیں اور بڑے بڑے پر تھے۔ وہ اس کی طرح نظر آتے تھے۔ اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور ان کے پیچھے اڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ وہ واپس پانی میں گر گیا۔ اس نے آہ بھری اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن پھر بدصورت بطخ نے آنکھیں کھولیں اور پانی میں اپنا عکس دیکھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب سرمئی اور کھردرا نہیں، وہ ایک خوبصورت ہنس بن گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بطخ نہیں بلکہ ایک ہنس ہے جو غلط گھونسلے میں پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑا کر ہوا میں اڑ گیا۔ بدصورت بطخ کو آخر کار اس کا حقیقی خاندان مل گیا۔ اس کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو ان کی شکل و صورت سے نہیں بلکہ ان کے کردار اور افعال سے پرکھنا چاہیے۔